ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بڑائی اور بزرگی اس وحدہ لا شریک کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہوں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا ہے، اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کن راستوں پر ہمیں چلنا ہے ان کی رہنمائی فرما دی، اور کن راستوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہے، بچنا ہے، اس سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جس چیز پر زیادہ غور و فکر کرنا چاہیے، یا اپنے ذہن و دماغ میں جس چیز کو زیادہ بٹھانے کی ضرورت ہے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں برائیوں سے، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ قریبی بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا سکتے ہیں، جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو جہنم سے دور کر سکتے ہیں، وہ چیز ہے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اگر ایک بندہ کے اندر اللہ کا ڈر بیٹھ جاتا ہے، اللہ کا خوف بیٹھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو وہ پہچان جاتا ہے، اللہ کی حقیقت اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو وہ تمام برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں عزت و ذلت ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے ناراض ہو گیا تو دنیا بھی ہماری بگڑ سکتی ہے اور آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ لہٰذا جب انسان کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، تو انسان اپنے آپ کو سمجھ لیجئے کہ ایک صحیح راستے پر لے آتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ آج کے اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، وہ موضوع ہے اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ کہ ڈر بھی، خوف بھی بہت اہم چیز ہے۔ اگر کوئی شخص اس چیز کو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاتا ہے، تو ساری برائیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے اور برائیوں کے قریب نہیں جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب ہے کیا؟ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو کس طرح سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، یا شریعت اسلامیہ نے اس کے متعلق کیا ارشاد فرمایا ہے؟ آئیے ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں
مومنوں کو خطاب فرمایا، اور مومنوں کو خطاب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کو خطاب کیا ہے، مومنوں کو مخاطب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا اتقوا اللہ حق تقاتہ۔ اتقوا اللہ، یہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آگے ارشاد فرمایا حق تقاتہ، کہ اس سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، اور کیوں؟ اس لیے کہ جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اتنا ڈرو۔ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، کتنا؟ حق تقاتہ، جتنا اس سے ڈرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ اللہ کا خوف ہمارے اوپر ہے، صرف اتنا کافی نہیں۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تم اس وقت تک مت مرنا جب تک کہ مسلمان نہ ہونا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی تم مسلمان ہی ہو کر کے مرنا، تمہارا خاتمہ جو ہو مسلمان کی حالت میں ہو، اسلام پر ہو، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، چونکہ اگر مرتے دم تک مسلمان نہیں رہے، پہلے بہت تو مسلمان رہے، آخر میں اگر مسلمان نہیں ہو تو ایسی صورت میں جہنم تمہارے لیے کھلا ہوگا۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرتے دم تک، آخری دم تک مسلمان رہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کی جائے، اس کی نافرمانی نہ کی جائے۔ اور اسی طرح سے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اسے بھلا نہ دیا جائے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، ہمیں یاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور صحابی ہیں، اس آیت کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے، نافرمانی نہ کی جائے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اس کو بھلا نہ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا جائے، اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ اسی طرح سے یہ کس کو خطاب کیا؟ مومنوں کو۔ اتقوا اللہ حق تقاتہ، اللہ سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، جتنا اس سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں پر چلنے کا حکم دیا ہے انہیں پر چلنا ہے، جن چیزوں سے ہمیں منع کر دیا ہے اس کے کنارے ہمیں نہیں جانا ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، کیا ارشاد فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ پس لوگوں میں نے تمہیں اس آگ سے ڈرایا ہے جو دہکتی رہے گی، بھڑکتی رہے گی، شعلے ابلتی رہے گی، ایسی آگ سے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ، اس میں اگر داخل ہوگا تو بدبختی، بد نصیب ہی اس میں داخل ہوگا، کوئی دوسرا شخص اس میں داخل نہیں ہوگا۔ ایسی آگ سے تمہیں ڈرایا، وہ آگ جو بجھنے والی نہیں ہے، دہکتی ہی رہے گی ہمیشہ ہمیشہ۔ الذی کذب وتولی، کون سے وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں، جو پیٹھ موڑتے ہیں، جو اعراض کرتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اس آگ سے بچا لیے جائیں گے، جن کو اس سے محفوظ کر لیا جائے گا۔ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے،
جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا وہ گناہ نہیں کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا وہ برائی نہیں کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا وہ بدکاری نہیں کرے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا وہ سود نہیں کھائے گا۔ کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ ہاں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کو اس آگ سے بچا لیا جائے گا، اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، جو لوگ جو نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ، جو مال اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس لیے وہ ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس لیے وہ خرچ کریں گے تاکہ اپنے نفس کو وہ پاک کر سکیں۔ یہاں پر اصل بات جو کہنے کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی بات کیا بتلائی کہ میں نے اس آگ سے تمہیں ڈرا دیا ہے جو دہکتی رہے گی، جو بجھنے والی نہیں ہوگی، اور اس میں بدبخت لوگ ہوں گے، جائیں گے، بدبخت لوگوں کو داخل کیا جائے گا، نافرمان لوگوں کو داخل کیا جائے گا، ان لوگوں کو داخل کیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھولا چکے ہوں گے۔ لیکن اس سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کرنے والے۔ میرے بھائی اور دوست، معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیا ہے کہ ڈرتے رہو۔ ڈرو گے پر ملے گا کیا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ فلاح پا سکو، کامیابی پا سکو۔ اور کامیابی ہے کیا؟ کامیابی یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو جہنم سے دور کر لے اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، یہی ہے کامیابی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا سکو، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح، کامیابی پا سکو۔ کامیابی تمہاری قدم بوسی کرے کب؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو گے تب۔ میرے بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آگے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پھر یہاں پر مومنوں کو خطاب کیا اور کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو۔ ایک بات تو یہ بتلا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاؤ، اور اس کے آگے ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ میں نے تمہیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہم نے تمہارے لیے رہنمائی کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے اپنے پیارے رسول کو بھیجا ہے، تمہیں ہدایت کے لیے ہم نے کتاب نازل کی ہے، تمہارے راستے کو ہموار کر دیا ہے، لہذا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص اس بات کو سوچ لے، خیال کر لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، کل کا کیا انتظام کیا ہے، کل کے لیے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے اپنے اعمال کا، کون سے وہ اعمال ہیں جو اس کے لیے کل کام آنے والے ہیں، کون سے وہ اعمال ہیں جو اس کو کل نقصان پہنچانے والے ہیں۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا غد کا لفظ، غد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کل۔ کل کتنا دور ہوتا ہے؟ کل بہت قریب ہوتا ہے، اور جب کل آ گیا، کل کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ہر شخص یہ سوچ لے، سمجھ لے، دیکھ بھال کر لے کہ اپنے اعمال کا کون سا ذخیرہ اس نے کل کے لیے بھیجا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کل کرنے کا ٹائم نہیں ہے، آج ہی جو کیا کرے گا وہ کل اس کو کام آنے والا ہے۔ لہٰذا یہ کل بالکل قریب میں بتلایا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ قیامت کے دن کے لیے سوچ بھال لے، قیامت کے لیے یہ نہیں کہا گیا، پرسوں کے لیے، ایک سال بعد کے لیے نہیں، کل۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک لمحہ کو بھی ہم نہیں جانتے ہیں کہ یہ لمحہ جو چل رہا ہے اس کو ہم گزار بھی پائیں گے یا نہیں، آج کا دن ہم گزار پائیں گے یا نہیں، کل کا دن ہم دیکھیں گے یا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اشارہ ہے کہ کل تمہارے لیے بہت قریب ہے، قیامت تمہارے لیے بہت قریب ہے۔ جب تمہاری موت آ گئی تو گویا کہ تمہارے لیے قیامت آ چکی۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
اور یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ کون سے وہ لوگ ہیں؟ شروع میں کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرنے والا ہے، ہر وہ شخص جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والا، ہر وہ شخص جو قیامت پر ایمان لانے والا ہے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سوال کر رہا ہے، یہ بتلا رہا ہے کہ غور و فکر کر لو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کیا ہیں تمہارے وہ اعمال جو کل تمہارے لیے کام آنے والے۔ ہر اس شخص کو سوچنا ہے، ہر اس شخص کو غور و فکر کرنا ہے کہ کل کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے آگے پھر کیا فرمایا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، پہلے بھی کہا تھا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور تم میں سے ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کون سے اعمال تیار کیا ہے جو کل کام آنے والے ہیں۔ پھر دوبارہ کہہ رہا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو، چاہے رات کی تاریکی میں کرو، دن کے اجالے میں کرو، تنہائی میں کرو، اجتماعی طور پر کرو، چپکے سے کرو، کچھ بھی کرو، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کرتے ہو سب کچھ سے واقف ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایک چیز اور یہاں پر بتلا دی، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے، جنہوں نے کیا کیا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیا ہے، ان لوگوں کی طرح سے تم مت ہو جانا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو آگاہ کر رہا ہے کہ یاد رکھو، مت روگردانی کرنا، مت میری باتوں کو پسے پش ڈانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو بھلا دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا ہے۔ اپنی جانوں سے غافل کر دیا، کیا مطلب ہے اس کا؟ جانوں سے غافل کرنے کا میرے بھائی اور دوستو مطلب یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھلا دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظروں کو ہم سے پھیر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کو ہم سے روک لیتا ہے، تو وہ سارے کام جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں وہ کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ سارے کام جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، وہ سارے کام ہمارے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ وہ کام ہمیں اچھے دکھنے لگتے ہیں جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو دعوت دیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانوں سے غافل ہونے کا مطلب۔ آپ نے دیکھا ہوگا بارہا کہ ایک انسان کبھی کبھار صحیح راستے پر جا رہا ہوتا ہے اور وہ فوراً اس کا دماغ بدل جاتا ہے کہ نہیں ہمیں اس پہ چلنا چاہیے، اور اس کو جا کر کے نقصان ہو جاتا ہے۔ اور ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ نے کہ ایک شخص کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے اور فوراً کوئی بات آتی ہے کہ وہ اس سے رک جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب اپنی نظروں کو، اپنی رحمت کو روک لیتا ہے، تو ایسی صورت میں انسان نقصان پانے والا ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو پس پش ڈال دیا، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ کسی چیز میں ان کی برکت نہیں ہوتی، جو قدم وہ بندہ اٹھاتا ہے غلط ہی راستے پر جاتا ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان سے رک چکی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں، یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں، یہ مومن نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتا ہے۔ میرے بھائی اور دوست، کہنے کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا کہ ہم اور آپ کل کے لیے تیاری کریں۔ پہلی بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈریں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہمارے دل میں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دل میں ہوگا، ہر برائی سے ہم محفوظ ہی نہیں ہوں گے بلکہ ہر برائی سے ہم دور بھاگیں گے۔ برائی کے قریب ہم نہیں جا سکتے ہیں، برائی ہم سے دور بھاگے گی اور ہم برائی سے دور بھاگیں گے۔ دینی بھائی اور دوستو، یہ ساری چیزیں، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ ساری چیزیں قرآن مقدس میں بار بار آ رہی ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، ذرہ برابر اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے، اور ذرہ برابر ہم برائی کرتے ہیں تو اس کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم جو کام کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا ریکارڈ نہ ہو، بلکہ ساری چیزیں نوٹ کر لی جاتی ہیں، اور قیامت کے دن وہی ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اور آپ کے سامنے پیش کر دے گا اور کہے گا، اس وقت کہے گا ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، وہی جس کو ہم اور آپ نام اعمال کہتے ہیں۔ ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، یہ جھوٹ نہیں بولتی، یہ جھوٹ باتیں نہیں لے کر کے آئی ہے، حق باتیں لے کر کے آئی ہے، حق باتوں کو تمہارے سامنے پیش کرے گی۔ انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ تم کرتے تھے، جو کچھ بھی تم عمل کرتے تھے، ہم اس کو لکھوا لیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن ہمارے نام اعمال کو ہمارے سامنے اٹھا کر کے پیش کر دے گا، اور اس دن ہمارے لیے کوئی راہ فرار نہیں ہوگا۔ جب بندہ دیکھے گا کہ اس میں چھوٹی چیزیں، بڑی چیزیں، ساری چیزیں محفوظ ہیں، چھوٹے چھوٹے اعمال بھی موجود ہیں اس میں، وہ بندہ پریشان ہو جائے گا اور کہے گا ما لہذا الکتاب، ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ، کہ اس کتاب کو کیا ہوا ہے، اس رجسٹر کو کیا ہوا ہے، یہ ہے کیسا رجسٹر کہ نہ اس نے چھوٹی چیزوں کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیزوں کو چھوڑا ہے، بلکہ سب کے سب کو محفوظ کر لیا ہے۔ وہ بندہ اس وقت اس نام اعمال کو دیکھ کر وہ پریشان ہو جائے گا۔ میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہمیں اور آپ کو بار بار کہتا ہے اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ برائیوں سے دور رہو، ان چیزوں پر عمل کرو جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساری چیزیں اس کے پاس ریکارڈ ہوتی رہتی ہیں، ساری چیزیں اس کے پاس لکھی جاتی ہیں، کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوتی جس کو نظر انداز کر دیا جائے، چاہے اس کا تعلق نیکیوں سے ہو یا اس کا تعلق برائیوں سے ہو۔ زبان سے چھوٹی چھوٹی نکلی ہوئی چیزیں، ہم نے زبان سے کسی کے بارے میں اچھی بات کہی ہے یا بری بات کہی ہے، کانوں سے ہم نے قرآن کی تلاوت سنی ہے یا ہم نے گانے سنے ہیں، آنکھوں سے ہم نے قرآن کو پڑھا ہے یا ہم نے بری چیزوں کو دیکھا ہے، ساری چیزیں اس میں لکھی ہوئی ہوں گی۔ یہ جو ہاتھ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اس ہاتھ کو ہم نے بھلائی کے لیے استعمال کیا ہے یا برائی کے لیے استعمال کیا ہے۔ یہ پیر اتنی بڑی نعمت ہے، اس پیر کو ہم نے کس کے لیے استعمال کیا ہے؟ خلاصہ کلام، یہ ریکارڈ اللہ تبارک و تعالیٰ کر رہا ہے، سارے ریکارڈ موجود ہوں گے، اور قیامت کے دن ساری چیزیں بندہ کے سامنے پیش کر دی جائیں گی، اور اس وقت وہ پریشان ہوگا، لیکن اس وقت اس کی پریشانی سے کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا ہے کہ وما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، بندہ جو کچھ بھی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نگہبان ہیں، جو کہ اس کو محفوظ کرتے رہتے ہیں، اس کو لکھتے رہتے ہیں، اس کو ریکارڈ کرتے رہتے ہیں، کوئی چیز وہاں پر ادھر سے ادھر نہیں ہوتی۔ اور یہ بھی یاد رکھنا میرے بھائی اور دوست، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا ہے اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جو ریکارڈ کرنے والے، لکھنے والے جو فرشتے ہیں،
وہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے وہ جا کر سو گئے ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس کاپی اور قلم ختم ہو گئے ہوں، ان کے پاس لکھنے کے لیے نہ ہو، ان کے پاس ریکارڈ کرنے نہیں، ایسا کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بھی حرکت ہمارے آنکھ کے اشارے کو وہ اشارہ بھلائی کے لیے ہے یا وہ اشارہ برائی کے لیے ہے۔ اگر ہم اپنے قلم سے ایک نقطہ کہیں رکھتے ہیں وہ نقطہ بھی لکھ لیا جاتا ہے کہ یہ نقطہ بھلائی کے لیے رکھا گیا تھا یا یہ نقطہ برائی کے لیے رکھا گیا تھا۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں وہ کسی چیز میں کوتاہی نہیں کرتے بلکہ فوراً اس کو تیار کر دیتے ہیں اور وہ ریکارڈ ہمارا اور آپ کا تیار ہوتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ سوچ لے، ہر شخص اس کو کھنگال لے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ دینی بھائی اور دوستو، کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ایک بندہ دنیا کی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے، یہ حاصل کر لوں، آج گھر بنا لوں، کل یہ چیز کر لوں، پرسوں یہ چیز کر لوں، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کی خواہشات، اس کی زیادتی پوری نہیں ہوتی ہے، اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے، یہاں تک کہ وہ جا کر قبرستان پہنچ جاتا ہے اور اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو سب سے پہلے جس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کل کا دن ہم دیکھیں گے یا نہیں، تو آج کے دن کل کے لیے کیا کیا ہے، کل جو کام آنے والا ہے، کل جو چیزیں ہمارے جو اعمال ہمارے کام آنے والے ہیں اس کے لیے ہم نے کوئی تیاری کی ہے یا نہیں کی ہے۔ اگر ہم نے نہیں کی ہے تو آخر وجہ کیا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، حقیقت یہ ہے کہ غفلت کی وجہ سے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف اس کے ذہن و دماغ سے، اس کے دل سے بالکل نکل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور کل کی فکر کرو۔ جس دن کوئی باپ بیٹے کے کام نہیں آئے گا، کوئی بیوی شوہر کے کام، شوہر بیوی کے کام، بھائی بھائی کے کام، بھائی بہن کے کام، بہن بھائی کے کام، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ اور رہی بات موت کی، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص یہ سوچ لے کہ کل کے لیے اس نے کیا کیا ہے۔ یہ موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس بات کو خیال رکھیں ہم اور آپ کہ موت کسی کا انتظار نہیں کرتی کہ ابھی کوئی جوان ہے، ابھی کسی کو اپنی لڑکی کی شادی کرنی باقی ہے، اس کی شادی ہونی باقی ہے، اس کا سفر پورا نہیں ہوا ہے، موت کسی کا انتظار نہیں کرتی ہے۔ آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ گھڑی ایک لمحہ کے لیے نہ آگے ہوتی ہے نہ پیچھے ہوتی ہے، اس کو کوئی آگے پیچھے نہیں کر سکتا اور نہ دنیا کی کوئی طاقت اس سے بچا ہی سکتا ہے۔ ایک شخص بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے بڑا سے بڑا ڈاکٹر، بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے، پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہ چلا ہی جاتا ہے، اس کی روح قبض ہی کر لی جاتی ہے۔ ایک شخص ہوتا ہے، وہ بہت بڑا آدمی بنتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہے، وہ کچھ بھی ہے، ادھر باڈی گارڈ ادھر باڈی گارڈ، لیکن جب موت آ جاتی ہے کوئی بھی باڈی گارڈ کام نہیں آتی، کوئی بھی بندہ اس کے کام نہیں آتا۔ کبھی کوئی شخص سو رہا ہے، ابھی آرام سے کھایا پیا تھا، لوگوں سے بات چیت کیا تھا، جا کر بستر پر سوتا ہے یہ جان کر کے کہ صبح مجھے کام پہ جانا ہے، صبح مجھے کام کرنا ہے، لیکن جب صبح ہوتی ہے تو وہ شخص اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے۔ کوئی شخص گاڑی چلا رہا ہے، حادثے کے شکار ہوتا ہے، فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ ایک شخص فلائٹ سے سفر کر رہا تھا، کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ ایک شخص ٹرین سے سفر کر رہا تھا، کوئی حادثہ پیش آتا ہے۔ ایک شخص روڈ پر چل رہا تھا، کوئی حادثہ پیش آتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، زمین پھٹ جاتی ہے، اس کے اندر چلا جاتا ہے۔ خلاصے کلام یہ ہے کہ جب موت کی گھڑی آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو بچا نہیں سکتی ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے آگاہ کر دیا ان لوگوں کے لیے جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا
بہت دنیا جتنی لمبی ہے اتنی ہی ہماری عمر بھی لمبی ہے. ابھی تو ہم 20 سال کے ہوئے, ابھی ہم 50 سال کے ہوئے, ہمیں 100 تک پہنچنا ہے. میرے بھائی اور دوستو, وہ لوگ جو ان چیزوں سے بھاگتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں صراحت کے ساتھ اس کو فرما دیا ہے سورہ قاف میں کہ وجاء سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ فرمایا اور موت کی بے ہوشی برحق خبر لے کر آئی. یہی وہ حقیقت ہے جس کے اعتراف سے تو راہ فرار اختیار کرتا تھا کہ موت جب آ جاتی ہے, موت کا وقت جب آ جاتا ہے, موت کی گھڑی جب آ جاتی ہے, یہ حق ہے, وہ آ کر کے رہتی ہے, اس کو کوئی روک نہیں پاتا ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس سے انسان راہ فرار اختیار کرتا ہے. انسان بھاگنا چاہتا ہے لیکن وہ گھڑی اس کو آ کر پکڑ ہی لیتی ہے, چاہے جتنا کوئی بھاگنے کی کوشش کیوں نہ کرے. چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا, اس چیز سے تو غفلت میں تھا کہ ابھی مجھے 10 سال اور جینا ہوگا, 20 سال اور باقی ہیں, ابھی تو 50 کی عمر ہے, 100 میں ابھی 50 باقی ہیں, 70 میں ابھی 20 باقی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم غفلت میں تھے, فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو آج ہم نے تجھ سے تیرا وہ پردہ ہٹا دیا. فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آج تیری نظر بہت تیز ہو گئی ہے, ایک ہی جگہ پر ٹکی ہوئی ہے. تو یہ دیکھ رہا ہے کہ تیرے نام اعمال کا پڑھا کہیں نیکیوں کا پڑھا ہلکا نہ ہو جائے. تیری نظر کے اندر آج تیزی آ گئی ہے, آج تو بہت چست چالاک ہو گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جس سے تو غفلت میں تھا, آج ہم نے اس پردے کو ہٹا دیا. آج ہم نے تیرے سامنے یہ پیش کر دیا ہے کہ جو وعدہ ہم نے کیا تھا وہ وعدہ برحق تھا, جو وعدہ میں نے کیا تھا وہ وعدہ سچا تھا. اور اس وقت بندہ اپنے ہاتھ کو ملتا ہے, لیکن میرے بھائی اور دوستو اس وقت ہاتھ کے ملنے سے کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہوتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ, اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی گرفت بہت سخت ہے, اس سے کوئی راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. کسی کو یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ کتنے بندوں کا اللہ تعالیٰ حساب لے گا, کتنے لوگوں کے حساب کتاب کے چکر میں پڑے گا. وہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کن ہو جا فیکون, اور وہ چیز ہو جاتی ہے. میرے بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ ہے, اور بہت سارے فائدے ہیں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہتا ہے. اسی لیے آج کا موضوع ہم نے چنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے خوف کھاؤ. فائدہ کیا ہوگا, ہمیں حاصل کیا ہوگا؟ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, اللہ تعالیٰ سے جو شخص ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ پیدا کر دیتا ہے. جو چیز وہ چاہتا ہے اس کے راستے کو آسان کر دیتا ہے, جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے وسائل فراہم کر دیتا ہے. کب؟ جب کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے تب. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس روزی کے لیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے, نماز کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ دے دے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے, تم اپنے گوشے خیال میں بھی وہ بات نہیں لا سکتے ہو. ایسی روزیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عطا فرما دے گا. اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لیتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو ڈرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا
خوف اپنے دلوں میں بیٹھا لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اس کا ہمدرد اور اس کا مددگار بن جاتا ہے. اور جس کا مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ بن جائے دنیا میں کبھی اس کو شکست نہیں, آخرت میں کبھی اس کو شکست نہیں, بلکہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہوں گے ان کے لیے 2 جنتیں ہیں. اور اسی طرح سے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے. کیا خوشخبری ہے؟ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو شخص ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. کتنا ہی وہ معاملہ پریشان کن کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا معاملہ کیوں نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسان کر دیتا ہے. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ, اور اسی طرح سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہے يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو سے مٹا دیتا ہے, اس کو گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بڑا اجر دے دیتا ہے. میرے بھائی اور دوستو, کہنے کا مطلب یہ کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, ظاہر سی بات ہے اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں, ہم برائیوں سے دور رہیں گے, ہم ہر اس کام سے دور رہیں گے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے, جس سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. ان سے اگر ہم دور رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بھی ہم سے گناہوں کو بھی ختم کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روزی میں کشادگی عطا فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے معاملات کو آسان کر دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے جنت کو آسان کر دیتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اوپر جہنم کو حرام قرار دیتا ہے. اس لیے ہماری یہ گزارش ہے, یہ التماس ہے کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے, اپنے ذہن و دماغ میں رکھنا چاہیے. اگر ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر کو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کو اپنے ذہن میں, دماغ میں, دل میں بٹھا لیا ہے تو یقیناً ہمارے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو اپنے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنا خوف ہمارے دلوں میں بٹھا دے, اور اپنے پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی اور اسی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.